السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ نازعات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، ابھی سورہ نازعات کی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ نازعات یہ مکی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ صورت سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نبا جیسا کہ ہم جانتے ہیں آخری پارے کی پہلی صورت ہے، اور سورہ نازعات یہ دوسری صورت ہے۔ سورہ نازعات کا موضوع قیامت، آخرت، زندگی بعد موت کے بعد، یعنی موت کے بعد زندگی کا اس بات ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ، بہت سی صورتوں کے اندر قسمیں کھائی گئی ہیں، کہیں انجیر کی، کہیں تین کی، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، اور بھی بہت سی چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کسی بھی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نازعات کا جو آغاز ہے، سورہ نازعات کی جو ابتدا ہے، وہ بھی قسم سے ہو رہی ہے۔
اور جن ہستیوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کے بارے میں صحابہ کرام، تابعین اور مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخفی مخلوقات ہیں ان میں سے فرشتے بھی ہیں۔ یہ وہ کارندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے انتظامات پر مامور کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا اور اس کائنات کے انتظام کو چلا رہے ہیں۔ کچھ فرشتے انسانوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں، لیکن جو فرشتے انسانوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں وہ جب انسانوں کی جان نکالتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف گزارا ہے، اس نے اپنی منمانی زندگی گزاری ہے، اپنی خواہشات کو اس نے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا ہے، دنیا اور دنیا کے چکر میں وہ لگا رہا، اسی کی دوڑ دھوپ وہ کرتا رہا زندگی بھر۔ تو جب یہ فرشتے اس کی جان نکالتے ہیں تو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اور یہ سمجھ کر زندگی گزاری کہ ہم کو اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ان کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کا ہم کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ہم سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دنیا دار ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے، وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ اب تو میرا سب کچھ چھوٹ رہا ہے، یہ میرا کاروبار، یہ میری پراپرٹی، یہ تجارت، یہ مال و دولت جو میں نے کمائی تھی اب دوسروں کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو جان نکالتے ہیں فرشتے تو اس وقت اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت مصیبت میں ہوتا ہے وہ۔ لیکن ایک ایسا بندہ جس نے دنیا کو اس طرح سے گزارا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہی اس نے اس کو خرچ کیا، تو جب اس کی روح نکالتے ہیں فرشتے، جان نکالتے ہیں، تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا میں مالک نہیں ہوں، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے کہ ایک بد کردار ہے، اس کی جب روح نکلتی ہے، فرشتے جان نکالتے ہیں تو بہت سختی کے ساتھ، اور جو اخلاق والے ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، تو ان کی جب جان نکالتے ہیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے یہاں پر کہ جو فرشتے آج جان نکالنے پر مامور ہیں، جو آج جان نکال سکتے ہیں، تو اسی طرح سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے یہی فرشتے انسانوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فرشتے جو کائنات کے انتظام کو چلا رہے ہیں اور کائنات کے انتظام کو چلانے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ ایک دن درہم برہم ہو جائے گا، ان کے ذریعے کائنات کے پورے نظام کو درہم برہم کرا دیا جائے گا، تو پھر یہ بھی مشکل کام نہیں ہے کہ ایک دوسرا عالم، دوسرا نظم، دوسرا انتظام انہی کے ذریعے کرایا جا سکے۔ تو یہ یقین دہانی کے لیے بات کہی گئی ہے۔ آگے یہ کام جسے تم مشکل سمجھتے ہو، ناممکن سمجھتے ہو، اللہ کے لیے وہ بالکل سرے سے مشکل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو برپا کرنے کے لیے کسی منصوبے کی، کسی پلان کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے لیے تو ایک جھٹکا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ کافی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو بائک کے اوپر سوار ہے، تیار ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو بس کک مارنا ہے اور بس گاڑی اس کی سرپٹ دوڑنے لگے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو کسی منصوبے کی اور پلان کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا جو ایک اشارہ ہوگا وہی کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، یعنی پہلے جھٹکے سے تو مراد وہ جھٹکا ہے جو زمین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا، یعنی سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے۔
اس کیفیت کو اور دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ زمر کے اندر بیان کیا گیا ہے، فرمایا گیا اور سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ آگے فرمایا کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، یعنی وہ فساق اور فجار ہوں گے، بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے، بد کردار لوگ ہوں گے، کٹے کافر ہوں گے، منافقین ہوں گے۔ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اس سے وہ بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے برخلاف مومنین صالحین ہوں گے، چونکہ ان کو یہ باتیں معلوم تھیں، انبیاء نے بتائی تھیں، ان کو ان باتوں کا یقین تھا، تو جب وہ دیکھیں گے تو وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ پریشان حال نہیں ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں ان کے متعلق یعنی صالحین کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آگے فرمایا گیا نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، یعنی کفار و فجار کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یعنی جب ان کو سمجھایا جاتا تھا، ان کو قیامت کے بارے میں خبر دی جاتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ اس بات کو امر محال سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس کو انجام دینے کے لیے کچھ لمبی چوڑی تیاریاں کرنا پڑے اللہ تعالیٰ کو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ڈانٹ، ایک جھڑکی کافی ہوگی اور تمام اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے۔ اس واپسی کو گھاٹے کی واپسی سمجھ کر چاہے تم اس سے کتنا ہی بھاگو، کتنا ہی فرار اختیار کرو، اس کی کتنی کوشش کرو، یہ تو آخر کار ہو کر رہنا ہے، اس کا کتنا ہی آخر مذاق کفار کیوں نہ اڑا لیں۔ آگے فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا ہی کے اندر جو لوگ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات قرآن مجید میں قوموں کے کئی جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کی روش کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ فرمایا گیا کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیرے رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ یہاں چند باتیں ہیں جو سمجھ لینے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر مقرر کرتے ہوئے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھیں، ان کو قرآن مجید موقع بہ موقع حسب ضرورت بیان کرتا ہے، یہاں ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی اختصار کے ساتھ ان باتوں کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل دوسری صورتوں کے اندر ملتی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ فرعون کی جس سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد بندگی سے کی جو حدیں ہیں اس سے تجاوز کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا، خالق کے مقابلے میں اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ وہ سمجھنے لگا۔ دوسری سرکشی اس نے یہ کی کہ بندوں کے اندر اس نے تفریق کر دی، بندوں کو بانٹ دیا، ایک کمیونٹی کے اوپر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی گئی کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، حد سے تجاوز اس نے کیا ہے، اپنے آپ کو رب سمجھنے لگا ہے، اس کے پاس جانا ہے اور جا کر اس کو نصیحت کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یعنی تم اور ہارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈرے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے، یعنی یہ جو نرم کلام ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ خوف کھائے اور وہ نصیحت پکڑ لے۔ مبلغین کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں اس طرح کی حکمت کی باتیں تبلیغ سے متعلق بیان کی گئی ہیں جگہ جگہ۔ چوتھی بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے نہیں گئے تھے،
بلکہ اصلاً تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ان کو مبعوث کیا تھا، بھیجا تھا، اس کو بتانے کے لیے گئے تھے، اور فرعون کو اور آل فرعون کو، اس کی قوم کو راہ راست دکھانے کے لیے گئے تھے۔ ہاں، دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راہ راست قبول نہ کرے تو اس وقت جو مومن تھے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر جو اصل میں مسلمان قوم سمجھے جاتے تھے، ان کو اس کی غلامی سے چھڑا کر لے آئیں، اس کی جو ظلم و ستم ہے ان کے اوپر، اس سے ان کو نجات دلائیں۔ پانچویں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پاکیزگی سے مراد اصل عقیدے کی پاکیزگی ہے، اخلاق اور کردار کی اور اعمال کی پاکیزگی ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اسلام قبول کر لینا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کر بھیجا تھا، یعنی ایک تو اژدہا اور دوسرے ید بیضا، یعنی آپ ہاتھ ڈالتے تھے وہ چمکدار بغیر کسی بیماری کے وہ نکلتا تھا، اور پہلی جو نشانی وہ اژدہا، یعنی متعدد مقامات پر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کوئی جادو نہیں تھا۔ جب جادوگروں نے جب اپنا جادو دکھایا اور وہ ان کی رسیاں سانپ بن گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے جو لاٹھی تھی اس کو چھوڑا تو اژدہا بن گئی، اور ان کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو وہ نگل گئی۔ تو ان نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے لگا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا، یعنی اس نے تمام ماہر جادوگروں کو وہاں کے بلایا، اور جب اس کی ہار ہونے لگی تو اس نے یہ چال کھیلنا چاہی یا یہ چال کھیلی کہ اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ جادوگروں کا استاد ہے نا۔ پورے مجمع کے اندر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی، اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ دعویٰ کئی مقامات پر قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا، وہ اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، حالانکہ اس لیے کہ وہ خود بھی دوسرے معبودوں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ہاں، بس وہ یہ کہتا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک میں ہوں، مملکت میں صرف اور صرف میری چلنا چاہیے، میرے اوپر کوئی مجھ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں پر جاری اور ساری ہو سکے۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، یعنی خدا کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈرے جو فرعون دیکھ چکا ہے۔ فرعون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حاصل کلام یہ کہ آج جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی دعوت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان جیسے دوسرے واقعات کو سامنے رکھیں اور اچھی طرح سوچ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کی جو روش انہوں نے اختیار کی تھی ان کا کیا انجام ہوا۔ تو جب تک مہلت باقی ہے انسان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی، اور مہلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں نے اپنی رسی کو دراز کر رکھا ہے، ڈھیلا کر رکھا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے، لہذا جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی تخلیق سے مراد انسانوں کی دوبارہ تخلیق ہے، دوبارہ ان کو پیدا کرنا، اور اسی طرح سے آسمان اور وہ پورا عالم مراد ہے جس میں ستارے، سیارے اور بہت سی چیزیں ہیں، بے حد و حساب کہکشاں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بڑی بات سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہوگا، اب جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، جب ہم سڑگل جائیں گے تو پھر کس طرح سے ہمارے جسموں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ کام جب مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا، تو انسان کو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ پیدا کرنا آخر کیسے دشوار ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا، اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ رات اور دن کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیونکہ آسمان کا سورج
غروب ہونے سے ہی رات آتی ہے اور اسی کے طلوع ہونے سے دن نکلتا ہے۔ آگے فرمایا اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ زمین کو بچھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان کی تخلیق کے بعد، آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، بلکہ یہ ایک طرز ہے، قرآن مجید کا یہ انداز بیان ہے۔ آگے فرمایا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ چارہ سے مراد اس جگہ صرف جانوروں کا چارہ نہیں ہے، بلکہ انسان، حیوان، ہے نا، جو غذا استعمال کرتے ہیں، جو غذا کھاتے ہیں، وہ سبھی اس سے مراد ہے۔ اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ ان آیات میں قیامت اور موت کے بعد زندگی کے لیے استدلال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قیامت پر دلیلیں جو دی گئی ہیں، ان کے بعد قیامت کا جو منظر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا گیا ہے، اور یہ منظر اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ جو کہ نظروں سے اوجھل ہے، لوگ اس کی ایک تصویر کو اپنے سامنے لے آئیں۔ اگر انسان کے اندر کچھ بھی صلاحیت ہے تو وہ ہوش کے ناخن لے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ ایک تصویر پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، اس سے مراد قیامت ہی ہے، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، یعنی جب انسان دیکھ لے گا کہ وہی محاسبے کا دن، وہی حساب کتاب کا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جا رہی تھی، تو قبل اس کے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے وہ سب حرکتیں اپنی یاد آتی چلی جائیں گی جو دنیا میں کرتا رہا تھا۔ ہم ذرا اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو جب اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو بالکل فلم کی طرح اس کے نظروں کے سامنے وہ چیز گھومنے لگتی ہے، اس کو وہ سارا منظر یاد آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اسی طرح سے کل قیامت کے دن انسان اپنے ایک ایک عمل کو یاد کرے گا، اس کے سامنے تمام چیزیں بالکل عیاں ہو جائیں گی، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہاں چند مختصر الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ آخرت میں اصل فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے۔ دنیا میں زندگی کا ایک رویہ تو یہ ہے کہ آدمی بندگی کی جو حدیں ہیں ان سے تجاوز کر دے اور اس کے مقابلے میں سرکشی کرے، اپنے خود کو اور اپنے جیسے لوگوں کو بڑا سمجھنے لگے، اور یہ طے کر لے کہ وہ اسی دنیا کی لذتیں اور فائدے اسے مطلوب ہیں، خواہ کسی طرح سے بھی ہوں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، ناجائز طریقے سے، کسی کو مار کر، کسی کو لوٹ کر، کسی کو ستا کر، کسی بھی طرح سے اس کو فائدے حاصل ہوں۔ ایک تو یہ زندگی ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے کہ نہیں، دوسرا انسان کا رویہ یہ ہے کہ نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو دیکھنے والی ایک ذات ہے، اور یہاں مجھے اس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ تو دونوں کے رویے کے اندر ظاہر ہے بڑا فرق ہے۔ تو دونوں کا جو ایک جائے قرار ہے، مستقل ٹھکانہ ہے، وہ بالکل الگ الگ ہے۔ یعنی صالح زندگی گزارنے والوں کے لیے، تکلیفیں اٹھا کر، پریشانیاں جھیل کر زندگی گزارنے والوں کے لیے، حق کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں بھری جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنہوں نے صرف دنیا کے فائدے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو یہاں تک کہ قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان آیات میں یہ بات آخر میں فرمائی گئی ہے، یہ بتائی گئی ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ یہ سوال کیا کرتے تھے، مذاق کے طور پر سوال کیا کرتے تھے کہ آپ جس کی خبر دے رہے ہیں وہ آخر قیامت آئے گی کب؟ ان کا یہ مذاق ہوتا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور فرمایا گیا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر وہ شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ یعنی
جو اس سے ڈر کر زندگی گزارے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لے، اس کی وہ تیاری کرے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر ایسا شخص ہے آپ اس کے لیے بتاتے ہیں تو اس کے لیے تو یہ چیز فائدہ مند ہوگی، لیکن جو بالکل بے فکر ہو، اپنی آخرت سے بالکل بیگانہ ہو، اپنی آخرت کا اس کو بالکل خیال نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کا ڈرانا قیامت کے بارے میں اس کو کچھ بتانا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ یعنی جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو باتیں ہم کو بتائی گئی تھیں، جس سے ہم کو خبردار کیا گیا تھا، وہ آج سچی ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت کا ان کو یہ خبردار ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی کہ اے نبی، آپ کا کام تو بس لوگوں کو خبردار کر دینا ہے۔ آپ ان لوگوں کو جن کو واقعی اپنے انجام کی فکر ہے، اس دن کی ہولناکی اور خطرناکی اور پریشانی سے باخبر کر دیں۔ یہ لوگ آج بڑھ بڑھ کر جو باتیں بنا رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر جو باتیں کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ پوچھتے ہیں، کبھی کچھ سوال کرتے ہیں، آپ کو الجھانے اور پریشان کرنے والی باتیں کرتے ہیں، جب قیامت کے دن آ جائے گا اس وقت تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس دنیا کی یہ زندگی جس کی لذتوں اور جس کی آسائشوں میں یہ لوگ مصروف ہیں اور اسی کے اندر وہ غافل ہیں، بے پرواہ ہیں، اس وقت تو یہ تمام چیزیں ان کے سامنے آئیں گی، بالکل بے حقیقت ان کو معلوم ہونے لگیں گی کہ واقعی یہ کتنی بے وقت چیزیں تھیں جن کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا، جن کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو لگایا، پوری زندگی انہی میں لگے رہے۔ اس وقت تو انہیں ایسا معلوم ہوگا، اس وقت یعنی کل قیامت کی ان کو یہ معلوم ہوگا کہ بس ہم تو دنیا کے اندر چند روزہ زندگی گزار کر آئے ہیں، بہت ہی کم وقت ہے جو ہم نے گزارا ہے، کاش کہ ہم کو مہلت ملی ہوتی، کاش کہ ہم نے اپنی اس جو مہلت ملی ہوئی تھی دنیا کے اندر اس کو صحیح جگہ پر لگایا ہوتا، اور دنیا میں ان کا قیام وہی سمجھیں گے کہ ایک ان کا رہنا دنیا کے اندر ایک صبح یا ایک شام سے زیادہ نہیں رہا، یعنی بہت ہی مختصر زندگی اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو زندگی ہم کو ملی ہے، مختصر زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے پیغام پر ہم کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو بندگان خدا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں، ان نصیحتوں پر عمل کریں جس سے ان کی دنیا بھی سنورے اور ان کی آخرت بھی سنورے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔